نور سے اپنے سرور آنا ہے، دنیا جگمگانے آئے۔ نور سے اپنے سرور آنا ہے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور حضور کی تو شان یہ ہے کہ اللہ تعالی بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ حق درود تم پہ بھیجے، حق درود تم پہ بھیجے، تم مودا اس کو سراہو، تم مودا اس کو سراہو۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس ادا کی بات کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی بات کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن کردار کی بات کی جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت گفتار کی بات کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوہنے منموڑے انداز کی بات کی جائے، اللہ اکبر، کس ادا کی بات کی جائے۔ بہرحال انشاءاللہ ذکر خیر ہم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آج بھی روشن زمانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات نے جہالت کے اندھیرے کو دور کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کے نور سے اس عالم کو جو ہے وہ روشن اور معمور کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عادات کو دیکھا جائے تو ان کی بھی کیا ہی بات ہے، اور آج انشاءاللہ الکریم اپنے اس پروگرام کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات کا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کی خوب بڑی شان والی ہے۔ یہاں ایک جو بڑے ذوق والی بات ہے وہ یہ ہے کہ لفظ یہاں ذکر فرمایا ہے آیت مبارکہ کے اندر، یہ لام زبر لا ہے، اور اس کے بعد علا کا لفظ ہے، علا، لا علا خلق عظیم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اخلاق کو شان ملی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، اخلاق سے بلند ہے اور بالا ہے، اور اس عظیم ذات نے جن خوبصورت اخلاق اور عادات کو اپنایا ہے وہ زمانے کے اندر حسن اخلاق کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ زمانے کے اندر خوبصورت اور پیاری عادات کے نام سے جو ہے یہ جانے جاتے ہیں۔ تو اخلاق کو جو حسن ملا ہے، اور اخلاق کو اور عادات کو جو ایک پاکیزگی اور شگفتگی ملی ہے، اور جو ایک تر و تازگی ملی ہے اور ایک بہار ملی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی برکت سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے اخلاق ہوں، چاہے عادات ہوں، چاہے جو ہے وہ کوئی شہر ہو، چاہے کوئی علاقہ ہو، چاہے کوئی خطہ ہو یا افراد ہوں،
برکت مل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی، سبحان اللہ، اس کی بہار سے مل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، خوب کہا ہے اور درست کہا ہے، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور خوبصورت عادات کے بارے میں آج انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اور حسب کسی بندے نے ایک بات کہی، اور بات تو عقل کو اپروچ کرنے والی کہی ہے، اس پر آپ کا کیا ویو ہے آپ بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو تبدیل کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری آنکھوں کا رنگ ہے، ہم بولیں کہ ہم اپنی آنکھوں کا رنگ ہی تبدیل کر لیں، تو یہ ہم اپنی نیچرل آنکھوں کا جو نیچرل رنگ ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو انسان کا جو رنگ ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو تبدیل جو ہے یہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو تبدیل نہیں ہو سکتی، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے اپنی عادات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو عادات کے اندر اور طریقوں کے اندر جہاں خامی پائی جا رہی ہو، اس خامی کو دور کر کے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات کی روشنی کے اندر جو ہے وہ لا کے اور اس سانچے میں ڈھال کے بندہ اپنے کردار کو اور اخلاق کو بہتر ضرور بنا سکتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کئی عادات یا ہیبٹس لوگوں میں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق ماحولیات سے ہوتا ہے، صحیح، کلچر سے ہوتا ہے، صحیح، کچھ فیملی وراثت بھی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک، اور ہم جب جہاں جس ماحول میں ہم پرورش پا رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہم اپنی عادتوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح، کسی گھر میں کم گوئی کا مزاج ہوتا ہے تو بچہ کم گو رہتا ہے، کسی گھر میں بہت کبھی ہڑاہوری ہو رہی ہوتی ہے تو بچے کے اندر کچھ اور آ جاتا ہے۔ صحیح، بعض گھروں میں جس انداز پر کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے بچہ اسی کو ایڈوپٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ماحول چینج ملتا ہے ڈیفینیٹلی اس کو اس میں کچھ ایشوز آتے ہیں ماحول کو ایڈجسٹ کرنے میں، لیکن ماحول کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عادتیں بدل جاتی ہیں۔ تو موسٹلی نیچر یا موسٹلی ہیبٹ کین بی چینج، صحیح، کی ہو سکتی ہیں یہ اگر آپ اس پر کوشش کریں تو صحیح، تو یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ کہ اچھی عادتیں جو بھی پتہ چلے، جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کا ذکر کیا، عادت اچھی بنی جسے میرے آقا نے اختیار فرمایا۔ ہاں، سبحان اللہ، مرحبا، بالکل درست فرمایا۔ ایسا لوگوں کی بعض لوگوں کا یہ انداز اور مزاج دیکھا گیا ہے، پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں کہ کخ پانی کے دورہ نہیں کرنا، یعنی کام نہیں کرنا، اس کو بولو آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں۔ گھر پہ ہیں تو گھر پہ کبھی اس کو بول رہے ہیں، کبھی اس کو بول رہے ہیں، کبھی یہ اپنا کام، یعنی کام اپنا ہے لیکن وہ کیا ہے، کبھی اس کو آرڈر ہو رہا ہے، کبھی اس کو آرڈر ہو رہا ہے۔ اس جو ہے وہ عادت کو اگر دیکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز کو اور آقا کریم کی عادت کو دیکھا جائے تو آپ کیسے انالیسس کریں گے اس کا؟ اللہ پاک
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عادت کریمہ پر ہمیں عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کے اگر تعلق سے بات کریں تو دیکھیں اس کا مختلف جہتیں بنیں گی۔ جی۔ آپ کی عبادت کی ایک اپنی عادت ہے، صحیح۔ عبادت جس کا تعلق آپ انڈیویجول بالکل ذاتی معاملہ سے، آپ کے گھر کی ایک اپنی عادت ہے، اور جب ورک پلیس پر آفیسز یا رشتہ داروں میں آتے ہیں وہاں آپ کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ مختلف عادات ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر عادت مبارکہ کا ذکر ہم گھر کے اندر کرتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اپنے گھر کے کاموں کو خود کرنے کا مزاج مبارک آپ کا تھا بھی، اور آپ نے اس کی ترغیب اور اس تعلق سے آپ کی تعلیمات بھی ہمیں ملتی ہے۔ حتیٰ کہ بکریوں کا دودھ دھو لینا، ہم تو پانی مانگ کر پیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بکریوں کا دودھ خود ہی نکال لیا کرتے تھے۔ ہم سے دودھ کیا بھرا جائے گا، دودھ کیا گرم کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بکریوں کو نوازنا ہے، یعنی وہ تو بکریاں بھی نصیب والی تھی جن کے تھنوں کو مصطفیٰ کریم کے دست مبارک نے چھوا۔ کیا بات۔ تو اس طرح سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی پیاری حدیث ہے، اور ان کا بڑا پیارا فرمان ملتا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج یوں کیا کرتے تھے جیسے تم میں کا عام آدمی گھر کے کام کرتا ہے۔ اللہ کہ عام آدمی جب میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ام المومنین کس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص شمار فرمایا کرتے، تو خاص تھے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جیسے تم میں کا عام آدمی گھر کے کاموں میں کام کرتا ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے۔ رہی بات اس کو کہنا اس کو کہنا ہے، تو سوال کرنے پر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے کہ آپ کسی سے سوال نہ کریں۔ جی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اطاعت یہاں تک پہنچی کہ اگر کسی کا کوڑا اگر گھوڑے سے گر جائے تو وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا اٹھا کر دے دو، وہ خود ہی اتر کے کوڑا اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس میں اتباع اور اطاعت بھی ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو عمل کرنے کا کی جو انداز مبارک تھا، جیسے یہی ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب قرب کی درخواست کی تھی کہ جنت اور اس طرح کے قرب بھی نصیب ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں اعمال عطا فرماتے ان میں ایک یہ تھا کہ عائشہ آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر مت رکھنا، ایک یہ عمل بھی تھا۔ راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن آپ کبھی بھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھی۔ تو یہ ایک جو انداز مبارک تو اتباع کی بات چلی، تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جس کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ گھر کا انداز تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور عادت مبارکہ مختلف تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما ہوتے تو پاؤں مبارک نہ پھیلایا کرتے، اپنی مخصوص نشست نہ رکھا کرتے تھے۔ تو یوں اگر ہم غزوات کے اندر عادت مبارکہ دیکھیں، یہ الگ ہے، یہ پورا ایک الگ عنوان، پورا الگ ٹاپک ہے، گھر کا معاملہ الگ۔ میں نے کہا نا کہ عادات مبارکہ ایک الگ الگ لیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک بڑی خوبصورت عادت مبارکہ میں نے ابھی آپ کے دل کی طرف جب نظر پڑی تو میں یہ کہوں کہ مسواک کی عادت مبارکہ، یعنی سونے سے قبل اور جاگنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر مسواک کا استعمال فرماتے تھے، عادت مبارکہ تھے، یہ عادت مبارکہ تھی۔ گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کا استعمال فرماتے تھے، تو مسواک یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین خوبصورت سنت تنظیف اور ان تمام تر اور کئی اور خوبیوں پر مبنی ایک عادت مبارکہ تھی۔ سبحان اللہ۔ میں یہ چاہتا تھا ایک وہ بات تھوڑی کنکلوڈ بھی ہو جاتی اس کے ساتھ جو میں نے سوال کیا تھا۔ اب جیسے آپ نے تو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام اپنے جو کام تھے وہ خود کر لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دھونا آپ نے کہا، اور کپڑوں پر پابند لگانے کی بھی اپنے جوتے مبارک خود ہی درست فرما لیا کرتے تھے، بالکل درست ہے۔ تو اب یہ اس پر بھی میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا رہنمائی فرمائیں۔ اب گھر پہ جیسے کوئی کہ یار پانی تو پلانا ذرا،
بھائی اپنے کام خود کرنے چاہیے، اپنے کام کچھ خود بھی کر لیا کرو. تو اس طرح اگر کوئی آئے تو میں چاہوں گا دونوں طرف جو ہے وہ ایک رہنمائی فرمائیں، تاکہ جو سوال کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ ہو گیا، گائیڈنس ہو گئی کہ اپنے کام خود بھی کرنے چاہیے، ہر بات دوسرے کو بندہ نہ کہتا رہے. اور اگر اس نے کسی سے کچھ کہہ ہی دیا ہے تو دوسرے کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اس پر بھی کچھ ارشاد ہو. دیکھیں سلمان بھائی، گھر کے ماحول پر بہت منحصر ہے. شوہر کی ایک اپنی حیثیت ہے. صحیح. اچھا ہے، کیا والد کو بیٹی یہ کہے گی؟ آپ نے جو سوال کیا نا، اس میں صرف میاں اور بیوی آئیں گے، ایسا ہی لیکن گھر ان دو افراد کا نام نہیں. بھائی بہن بھی آئیں گے ایسا. ٹھیک ہے، میں کہ گھر ان دو افراد کا نام نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، گھر میں ماں بھی ہے. صحیح. تو کیا ماں بیٹے کو کہے گی یا ماں بیٹی کو پانی پلا تو بیٹی یہ جواب نہیں دے گی؟ صحیح. بیٹا باپ کو جواب نہیں دے گا. صحیح. نہ ماں باپ کو یہ کام کرنے دیا جائے گا. صحیح. اچھا، اگر بیوی شوہر کو کہے گی تو اس کا ماحول کچھ اور ہوگا، شوہر بیوی کو کہے گا ماحول کچھ اور ہوگا. اچھا، بھائی بہن کو کہے تو ہے یہ کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو ایک کلچر ہے، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے عمومی جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ بڑا چھوٹوں کے لیے عاجزی کے بازو زیادہ بچھاتا ہے، واہ. اور وہ اس کے لیے زیادہ مطلب کہ ایک سمجھے کہ خدمت کے طور پر لیا جاتا ہے. یہ ہمارا کلچر ہے. صحیح. اور یہ کلچر اچھا ہے. صحیح. یہ کلچر اچھا ہے، اور اس میں شفقت اور ادب دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ اس طرح کا ماحول گھر میں ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے، اگر چھوٹا بھی جیسے چھوٹی بہن بڑی بہن کو کہہ دیتی ہے باجی پانی پلا دیجیے گا، تو باجی بولے کہ خود اٹھ کے پی لو، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ گھر کے اندر ثواب کمانے کا بڑا موقع ہوتا ہے. واہ. اب اگر مطلب یہ کہ بڑا تو چھوٹے کو کہتا ہی ہے کہ یہ کر دو، لیکن اگر چھوٹے نے بڑے کو کہا ہے تو بڑا اگر چھوٹے کو پلا دے، جیسے کہ اگر شوہر بیوی کو پانی پلا دے گا تو ثواب ملے گا. واہ. گھر کی یہ چار دیواریاں جو ہے نا، یہ ثواب کمانے کا کارخانہ ہے. سبحان اللہ. اور یہی گھر کی چار دیواریاں یہ گناہ پانے کا بھی سمجھے کہ ایک بھنڈار ہے، کہ وہاں مطلب کہ گناہ اگر بندہ کرنا چاہے تو گناہوں کے مواقع بہت، اور اگر نیکی اور ثواب کمانا چاہے وہاں تو نیکی اور ثواب کمانے کے مواقع بہت. نظر نیکی اور ثواب پر اگر ہوگی تو انشاءاللہ گھر کا یہ ماحول نہیں بنے گا، بلکہ اوپر رہ کر کریں گے. پانی کی مثال جیسے سلمان بھائی نے جیسے ہمیں بیان کی، اگر پانی کی مثالیں لی جائے تو پانی کی بھی مثال اسی طرح کے مطلب اگر بڑا پانی بھر کے پی رہا ہے تو اپنے چھوٹوں کے لیے پانی لے لے کہ آپ بھی پی لیں. اچھا، آپ پیئیں گے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی اٹھا پانی پینے کے لیے، اب میں اٹھا پانی پینے کے لیے، تو اگر میں اپنے گھر کے چار افراد کو پوچھ لوں کہ اگر آپ پئیں گے میں پانی لے آؤں، تو ہو سکتا ہے یہ نہیں کہیں گے نہیں ہاں لے آؤ، لیکن یہ پوچھنا یہ آپ کے کردار کی خوبصورتی تو کہلائے گی. وہ اس کو یہ نہیں کہے گا یار بڑا بدتمیز آدمی ہے پانی پوچھتا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہے گا یار کیسے آپ کو تمیز نہیں ہے، پانی پوچھتے ہیں یار آپ، مطلب کچھ تو ٹکٹ سیکھے آپ. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اٹھ کر پانی پیو پھر ہم کو پوچھے پانی پیو گے؟ کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا. جو ناراض ہوگا اس کے لیے بھی کوئی جگہ ہے ہمارے پاس. ایسی بات ٹھیک ہے نا، پاگل خانے ہوتے ہیں نا، ایسے اتنے زمانے میں نہیں ہوتے. تو ایسا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں جو کامن سینس بھی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، اور گھر کو امن پیار سکون کا گہوارہ بنانے میں اس کا اپنا کردار ہے اور خوبصورت. اچھا، عاجزی یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کے لیے کرے. مثال کے طور پر اگر بڑا اٹھا ہے اور چھوٹے کے لیے بھر کر دیتا ہے تو کہیں گے یار عاجزی. جیسے اگر کوئی آفیسر اٹھ کر جیسے کہ پانی پیتا ہے اور 2 گلاس بھر کر اپنے ملازمین کی ٹیبل پہ رکھ دے، میٹنگس ہو رہی ہیں ایک مثال کے طور پر، تو رکھ دیتا ہے، تو اس کا یہ رکھنا جو ہے نا سامنے والے کو ایک خوشگوار حیرت میں ڈالے گا. صحیح یار از ہمبل پرسن، اس کو کہتے ہیں ہمبل پرسن. جی یار یہ ایک ہمبل پرسن ہے کہ یار یہ یوں کر رہا ہے. تو یہ ہے. کیا بات ہے. ایسا بچوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر معمول اور انداز اور اگر عادت کو دیکھا جائے تو کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے؟ نہیں، یہ تو پورا ٹاپک ہے، پورا چیپٹر ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ شہر مبارک میں تشریف لاتے تو بچے آپ کی آمد پر آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ.
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو اپنے ساتھ سوار کرواتے تھے اور اپنے صحابہ کو فرماتے تھے کہ انہیں تم لے لو، انہیں تم لے لو، انہیں تم لے لو۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی بچوں پر اس قدر کرم نوازی ہوتی تھی۔ یہ تو وہ ہیں جو محلے میں صحابہ کرام کے بچے تھے، یہ کرم اور یہ شفقت صحابہ کرام کے بچوں پر ہے، خود اپنی اولاد پر کرم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، حسنین کریمین پر کرم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اپنی شہزادیوں پر کرم کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ بچے تو پھر گھر کے بھی تو ہے نا۔ جی تو بچوں 4 شہزادیاں جی آپ کی، جی بیٹے آپ کی ابتدا مطلب چندی عرصے میں وہ دنیا سے پردہ کر گئے، جی تو بیٹیاں تو تھیں، جی تو بیٹیوں پر شفقت، نواسوں پر شفقت، نواسی ایک شہزادی کی بیٹی بھی تھی، جی جی امامہ نام تھا جی، امامہ نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو ان پر جو شفقتیں تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کندھوں پر بٹھانا، ان کو ان کے ساتھ، اچھا پھر جب ان کو پیاس لگے اور پانی نہ ہو تو اپنی زبان مبارک اپنے تبرک عطا کرنا، نواسوں کے منہ میں داخل کر دینا، ان کے رونے سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایسی بات ہے۔ تو یہ کرم نوازی پھر صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گٹی دیا کرتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنا، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس معاملے میں بڑے مطلب کہ وہ ذوق و شوق رکھتے تھے کہ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں۔ یہ سارے بچوں کے ساتھ تو کئی واقعات ہیں، پھر بچوں کے تعلق سے حدیثیں بہت ہیں، جی بچوں کے تعلق سے تربیت بہت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، تو وہ بہت ایک طویل ٹاپک ہے یہ۔ درست فرمایا آپ نے۔ شفقت اور محبت کے عنوان پر اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات بندہ اپنے بچوں کے ساتھ تو مہربان ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ مہربانی والا انداز نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بات محسوس ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر جو بڑوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، بالخصوص جہاں پر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں پر ان جھگڑوں میں، ان لڑائیوں میں بچوں کا بھی ایک بعض اوقات ان کا آپس بچوں کی چپکلش ہوئی، اب ادھر سے چلا تو یہ اوپر تک پہنچا، اب اوپر سے بڑوں کے آپس اندر جو ہے نا یہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اپنے بچے کو تو پروٹیکشن بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو بھائی کا بچہ ہے یا بہن کا بچہ ہے یا ساتھ ہمسایوں کا بچہ گھر پر جو ہے وہ آیا، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے ساتھ کی شفقت والا معاملہ نہیں ہے، اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، حالانکہ ہماری شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر پڑوسی کا بچہ ہے تو اسے کوئی تحفہ دے دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اصل میں بچوں کا یہ ہوتا ہے، جیسے کمبائنڈ فیملی یا جوائنٹ فیملی یا محلے کے طور پر لیں تو ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اگر بات عرض کروں جی کہ ایک شخص اپنے گھر میں 4 دوستوں کو دعوت دیتا ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔ 4 دوست جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس نے 3 بچوں کو لائن سے گیٹ میں کھڑا کیا ہوتا ہے کہ بیٹا میرے دوست آئیں گے، مہمان آئیں گے، آپ ان سے ہاتھ ملانا۔ پہلا دوست گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچے کہتے ہیں سلام، یا جو بھی ایک طریقہ کار ہے، سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام وعلیکم السلام کر کے اندر چلا جاتا ہے۔ دوسرا دوست آتا ہے، بچے سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام، وہ ہاتھ ملاتا ہوا اندر چلا جاتا ہے۔ پہلے ہاتھ ملا کر بھی نہیں گیا۔ تیسرا آتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہاتھ ملاتا ہوا اور اندر چلا جاتا ہے۔ چوتھا جب داخل ہوتا ہے تو انکل السلام علیکم، ارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ یہ تو پیارے پیارے بچے استقبال کر رہے ہیں، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ اچھا یہ نا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا بیٹا آپ کا نام، ماشاء اللہ خوش رہو، شاد و آباد رہو، واہ 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 واہ، بڑے ماشاء اللہ کیا پیارے پیارے لگ رہے ہو، یوں کر کے اگر اندر جاتا۔ اب یہ بتائیے چاروں میں سے بچے کس کو یاد کریں گے؟ آخری والے کو یاد کریں گے۔ تو یہ ہے، صحیح۔ اگر آپ ایسے ہیں جو چوتھا آدمی ہیں واہ، تو شاید محلے کا بچہ، پڑوسی کا بچہ، بھائیوں کا بچہ، بہنوں کا بچہ، سارے بچے جی یہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں بھی یہ کہیں گے کہ ہم کو فلاں کے پاس جانا ہے، کیا بات، اور گھر والے یہ کہیں گے یار ہمارا بچہ آپ کے پاس آنے کے لیے بے یقین رہتا ہے۔ جی جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے امیر سنت کی یاد آتی ہے۔ کیا بات ہے۔ امیر سنت چاہے وہ گھر کے بچے ہیں یا باہر کے بچے ہیں، آپ ان سے بس ایک مسکرانا، کچھ دینا، شفقت، پیار، محبت، ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ بچے خود ہی مطلب کہ جیسے کہ جانے پر ایک آمادہ وہ ہو رہے تھے کہ یار حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے۔ کیا بات ہے جی۔ اور حدیث پاک میں میری ارشاد فرمایا
کہ جنت کے اندر جو دار الفرح نام کا جو محل ہے یہ اسی کو جو ہے وہ دیا جائے گا، اسی کو عطا کیا جائے گا جو بچوں پر شفقت کرنے والا ہوگا، اس مضمون خوش کرنے والا، یہ خوش کرنے والا، اس مضمون کی روایت بھی موجود ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ اس کے شرع میں کہ اگر جانور کے بچے کو بھی خوش کرے گا تو اس کو بھی وہ درجہ ملے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. آقا کریم کی مبارک عادات میں سے ایسا مسکرا کر بات کرنا بھی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں کتنی ہے اور کتنی ہونی چاہیے اور کس کس طرح سے ہونی چاہیے، یہ بھی بتائیں اور حضور کا معمول بھی بتائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ آپ تو بس مسکرا کر غم لے لیا کرتے تھے. اللہ ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عمل با مقصد تھا اور اس کے ایک اپنے حکمت و فوائد تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. تبسم مبارک، مسکراہٹ، یہ انسان کی زندگی کو نہ صرف خوشحال کرتی ہے بلکہ آپ کے گھر کو بھی خوشحال کرتی ہے. ہر روتے کو دیکھ کر بندہ روتا نہیں ہے، روتے کو دیکھ کر روتا نہیں ہے، مسکراتے کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایسا ہی رونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، آنسو نکالنا پڑتا ہے، کدھر سے آئے گا. لیکن جب بھی آپ کسی کو مسکراتے دیکھیں سامنے والا مسکرا دے گا. کسی کو روتا ہوا دیکھے تو سامنے والا رونی پڑے گا. یہ اچھا روتے ہوئے 10 بار پوچھیں گے خیریت بھائی کیوں رو رہے ہو. مسکراتے ہوئے تو وہ ایک خوبصورت ہے کہ یار یہ متبسم ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبسم مبارک کی عادت، مسکراہٹ کی عادت، پھر بڑی مسکرانا بھی بڑا کھل کھلا کر مسکرانا. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مطلب کہ کھل کر مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک تک ظاہر ہو گئے، مگر آواز مبارک نہ آئی. آواز مبارک نہ آتی تھی کیونکہ وہ پھر کہیں کی طرف چلا جائے گا، اور یہ سنت نہیں ہے. تو مسکرانا چاہیے اور مسکرا کر بات کرنی چاہیے. خیر موقع محل اپنی جگہ پر میٹر کرتا ہے، کامن سینس تو اپنی جگہ پر رن کرے گا ہی. اس کو تو کہیں آپ الماری میں رکھنے سے رہے کامن سینس کو. جب وہ کامن سینس کو گھر میں یا اسٹور میں یا کسی اور جگہ پر بند کر کے نکلیں گے تو پھر آپ کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. یعنی جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں ان میں ان تمام تر چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، صحابہ کرام کا مسکرا کر جوابات ارشاد فرمانا، اور پھر مسکرانے کے فضائل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے، تبسم کے جو فوائد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتے ہیں، تو اگر یہ ہماری سوسائٹی میں ہو تو اب لوگ کہتے ہیں یار غم ہے، پریشانی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسکراہٹ کے فضائل تو ہم بیان کرتے ہیں، لوگوں نے مسکرانے کے بجائے قہقہ لگانا اور مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں لافنگ تھیراپی، اسی طرح کی کوئی تھیراپی ہے، تو زور زور آواز ہنس کر یہ علاج کرتے ہیں. حالانکہ علاج نہیں ہے، یہ تو اور مطلب بندے کو کہاں کہاں نکال دے گا. تو ہمارے یہاں مطلب کہ مسکراہٹ کے بجائے پھر وہ پھر کسی اور ہی طرف لافنگ کی طرف نکل جاتا ہے. تو یہ نہیں درست. مسکرائیں اور لوگوں کو مسکرا کر آپ فیس دیں. اور بیسیکلی اسمائلنگ فیس یہ یوں سمجھے کہ کی آف ہارٹ، اگر میں کہوں یہ دلوں کی چابی ہے نا، دل کی چابی کسی کے بھی، یہ اسمائلنگ فیس. آپ مسکراتے جیسے اس کے دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ جیسے کہ آپ کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے، یا تم تو مسکراتا آدمی ہے آجا. تو آپ مسکراتے رہے. غم اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں غم اور پریشانی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے مسکرانا بند کر دیا اور غم بھی چلا گیا ہو تو پھر مجھے بتا دیجئے گا، تو میں انشاءاللہ اس پر بات چیت کرتا ہوں کہ بھائی یہ بھی ہے کہ یہ بہت غمگین تھا، پریشان رہتا تھا، مسکراتا بھی نہیں تھا، اور نہ مسکرانے نے اس کے غم و پریشانی کو دور کر دیا. میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کر دیتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیارے صاحب، اس کا آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا.
آپ یہ گھروں کے اندر بھی ہے کہ مطلب کہ جو مسکراتے لوگ ہیں نا، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، اب ماں باپ ترستے ہیں اولاد کی مسکراہٹ کو، شوہر ترستا ہے بیوی کی مسکراہٹ کو، بیوی ترستی ہے کہ یہ کہیں کبھی تو مسکرا لے، چلو ایک مہینے کے پیسے کم دے دے، چلو مسکرانے سیکھ لے یار میرا آدمی. تو یوں مسکراہٹ. اب جب باہر آئیں گے تو اتنا بڑا مطلب کہ داستان غم سنائیں گے کہ پورا دن کیا ہوا، بسوں میں یہ ہوا تو ویگن میں یہ ہوا تو آفس پہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، سیٹ نے یوں بول دیا. اچھا وہ عورت پوچھے گا اچھا میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں، بس والے سے بات کرنی ہے کہ سیٹ سے بات کرنی ہے، تمہیں کیا بات کرنے کی ضرورت ہے؟ تو پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی، کرنا ہی کچھ نہیں تھا، ایسے غم ہلکا کرنا. تو کئی جگہ تو ایسے ہوتا ہے عالم عیون. حکایت کی مجھے ایک حکایت کا خلاصہ یاد آ رہا ہے. سلمان بھائی ایک بزرگ بڑے پریشان رہا کرتے، بڑے غم تھے ان کو، غم دکھ تھے. تو کسی نے ان کو کہا کہ اتنے غم ہو، اتنے دکھ ہو، اتنی پریشانی آپ لے کر ہیں، گھر میں بات کر کے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی. بولا مجھے پتہ ہے کہ میری پریشانی کل گھر والوں کے پاس نہیں ہے، اب میں گھر میں بات تو کر لوں گا، میرے ساتھ ساتھ وہ بھی غمگین ہو جائیں گے، میں ہی غم میں صحیح ہوں. یعنی کیا ضرورت ہے، مطلب خوشیاں بانٹو، غم بانٹو. کو غم بانٹ کے کیا کریں گے؟ ویسے غم ہو کہ مطلب کہ وہ مارکیٹ بڑی تیز ہے. کیوں کہتے ہیں ہلکا ہو جاتا ہے غم، ہلکا ہو جاتا ہے. غم شیئر کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، وہاں پر عرض کریں نہ. آپ صرف ہلکا کیوں کر رہے ہو؟ ہلکا رہو. کہیں اور تو ہلکا ہی ہوگا نا، اگر ہوا بھی تو حل تو نہیں ہوگا. اور جہاں میں عرض کر رہا ہوں اللہ وہاں پر اگر عرض کرتے ہیں تو ہلکا تو ہونا ہوتا ہے، حل بھی تو ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور پسند بھی ہے نا. اب دنیا میں کون پسند کرتا ہے یار کسی کے غم کو؟ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے غم کو، اپنی پریشانی کو، اپنی محتاجی کو اور اپنی ان دکھوں کو عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہی ہے جو میرا مسئلہ حل کرے گا، تو اللہ پاک آپ کی اس درخواست اور آپ کی اس فریاد سے کس قدر راضی ہوتا ہے اللہ کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. تو مطلب دنیا میں یار کیا ہے، وہ اکتا جاتے ہیں لوگ. ایک دن آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے، دوسرے دن آپ کہنے کے لیے بیٹھے تو آپ تو غمگین تھے، وہ اب آپ کی سن کر ہی غمگین ہو جاتا ہے. یہ پھر اگر افسانے پتہ نہیں کیا سنائے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی پریشانی آ کر کہاں بیان کرتے تھے، بلکہ اونٹ پریشان ہو تو بارگاہ رسالت میں عرض کرے. اعلیٰ حضرت لکھتے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. کیوں کہوں بے قص ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. مطلب فریاد دے یہ وہاں ہیں غم زدہ، مطلب یہاں بیان کرتے ہیں نا. تو اچھا وہ غم یا مطلب وہ مسئلہ جو آپ نے عرض کی وہ دور نہیں بھی ہوا، مشیت حکمت مقدر، مگر آپ کے قلب کو سکون ملتا ہے، کہ قلب کو راحت ملتی ہے، تسکین ملتی ہے. بارگاہ رسالت سے ایک طرح سے سکون و تسکین ملتی ہے. ایک آپ کو ہو جاتا ہے کہ میں نے عرض کر دیا، میں نے عرض کر دیا. اب مطلب سخی جانے گدا جانے. تو یہ مطلب کہ عرض کر دیتے نا، اچھا پھر ثواب ملتا ہے وہاں. کیا بات. اب دیکھیں ریٹرن تو ملا نا. جی بالکل. وہاں تو دوسری جگہ اکتاہٹ ملتی ہے، ایسی بات ہے. تو یہاں پر مطلب کہ شفقت اور رحمت ملتی ہے، کرم ملتا ہے، مطلب راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. کیا بات. بشارتیں ملتی ہیں. یہاں تو مطلب بہت کچھ ملتا ہے نا. وہ مرغی کی جس کو بیماری تھی عورت کو، جی ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب کہ راحت کا سامان کر دیا نا. ایسی بات، کہ جنت کی بشارت دی تھی نا. ایسی بات. تو یہ مطلب کہ راحتیں ہوتی ہیں، کرم نوازیاں ہوتی ہیں. تو یہ بارگاہ رسالت میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب بندہ اپنا غم بیان کرتا ہے جی، تو اس کا ایک اپنا ہوتا ہے، وہ ہے نا کیا ہے بولا نا، کب جب یاد آ گئے ہیں سب غم، ان کے نثار کوئی، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ تبسم پر تو باقاعدہ کتابیں اور چیپٹر اور ابواب ہے نا، اور پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی یہ باتیں، مگر آپ کے متعلق دیکھیں آپ دائم الفکر تھے، مگر تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، تو روتے ہیں اشک باری، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ اب نماز میں رو رہے ہیں، سینے پاک سے ایسی آواز آتی جیسے کہ ہنڈیا ابل رہی ہو، ٹھیک ہے نا، اشک مبارک، آنکھوں سے اشکوں کا بہنا، یہ مطلب کس قدر تھا، اور اس کیفیت میں پھر صحابہ کی تربیت، اور اس میں آپ تبسم مسکراہٹ کے واقعات تو پڑھے کچھ، تب یہ بس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندہ کیسے بیان کرے گا؟ کیا بات ہے علیہ صاحب، آپ نے آقا کریم کی بارگاہ میں فریاد کرنے کا کہا، تو آپ نے انسانوں کا بھی بتایا، صحابہ کرام کا بھی بتایا، اور پھر جانوروں کا بھی بتایا۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہے کہ سوکھے تنے اپنا غم حضور کی بارگاہ میں کہیں اور وہاں سے پھر کرم ہو جائے۔ وہ جو استوانہ ہنانا تھا، وہ جو کھجور کا تنا تھا جس سے حضور ٹیک لگا کے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب ممبر بنا تو آقا کریم تھوڑا اس سے جو ہے وہ دور ہوئے تو وہ دھاڑے مار مار کے جو ہے وہ رویا، اور پھر آقا کریم اس کے پاس بھی تشریف لائے۔ پھر دیکھیں جو حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ رو رہا ہے، حضور کے فراق میں رو رہا ہے، پھر اس کو شفقت مصطفیٰ بھی مل رہی ہے، حضور اس کے پاس آئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب حضور نے جو ہے وہ اس پر شفقت فرمائی تو وہ جس طرح بچہ روتا ہے اور جب ماں اس پر شفقت کرتی ہے تو وہ ہچکیاں باندھنے لگ جاتا ہے، تو یوں اس کا ایک انداز بن گیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو تم تمہیں ہرا بھرا کر دیا جائے، اور اس مضمون کی روایت ہے کہ لوگ جو ہے تمہارے پھل کھائیں، اور اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو وہ بھی سمجھدار تھا، تو اس نے آقا کریم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا مجھے جنت میں بھیج دیا جائے، تو حضور نے اس کو ایک جنت کی بشارت بھی دے دی، وہاں بھی بھیج دیا، اور پھر اپنے قدموں میں اس کو قبول بھی فرما لیا۔ یہ آقا کریم کی بارگاہ میں جب جو ہے وہ التجا کرے گا تو انشاءاللہ وہاں سے خیر اور فیض ہی پائے گا۔ وہاں سے ہے یہی، کیا بات ہے، وہاں سے کرم ہی کرم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں بس کرم ہی کرم۔ حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ ناطاقت، میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو توا تم ہو، میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو توا تم ہو۔ آقا کی بارگاہ بڑی قریب ہے، بس یہ اپنے غلاموں پر کرم ہی فرماتے ہیں، میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے نا، ایسا ہی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا، ان کی غلامی میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کرو رو دو، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کرو رو درود، بس کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کرو رو درود۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو پھر کیا اس کا نتیجہ اور اینڈ کیا نکلا کہ ہم کسی سے پھر اپنی پرابلمز کو شیئر نہ کریں؟ ضرورت کے تحت اپنے مسائل بیان کرنا، اپنی پریشانیاں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، صحیح، لیکن جان و مال میں اگر کوئی پریشانی مصیبت آئے اور اس سے اگر چھپائے گا تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت بھی ہے۔ ایسا ہی بالکل درست فرمایا۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں بیان کرنا چاہیے، کہاں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم مطلب کہ یہ اس پہلو کی طرف اگر ہم غور کریں، جی، میں ایک دفعہ کہیں امیر سنت تھے اور میں تھا،
صحیح. تو آپ کے چلنے کا جو انداز تھا نا وہ تھوڑا سا وہ مختلف تھا. صحیح. بیسیکلی آپ کے پاؤں میں تکلیف تھی اور آپ جو چل رہے تھے اب انڈرسٹوڈ وہ چل رہے تھے، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. صحیح. اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا آپ کو لگتا ہے پاؤں میں تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے آدمی پوچھتا ہے ڈیفینیٹلی. ایسا ہی یہ تو ہے ہی، یہ تو پوچھنا تو ہے ہی آپ کو. بالکل پوچھنا ہے. یہ تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے اس کو پوچھوں گا تو یہ بیچارہ بول دے گا تو یوں ہو جائے گا، ورنہ تو نہ پوچھنے پہ بھی اگلے مطلب یہ تو غم خاری، عیادت اور تیمارداری یہ بھی عادت مصطفیٰ بھی تھی، یہ کرنی ہے. ہاں جی. تو اور میرے سنت میرے سوال پہ مسکرائے تھا کہ فرمایا کہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا. پھر آپ نے یہ حدیث سنائی تھی کہ اگر میں کسی کو بتاتا ہوں کہ میرے کو تکلیف ہے تو یہ ہمدردی کرے گا 100%. اب میں یہ سوچتا تھا عمران کہ میں ہمدردی پر ہاتھ رکھوں یا مغفرت پر ہاتھ. اللہ اللہ. لیکن جب وہ پوچھے گا تو اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ایسا ہی ہے. اب یہ ہے تو یہ ایک حکایت یاد آ گئی، ماضی کی یاد تھی. تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے. تو ہمارے گھروں میں یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ مطلب کہتے پھرنا، بتاتے پھرنا. وہ ہے نا باہر آئے اندر آئے، گھر میں وہ یہ وہ کھانے پینے میں یہ وہ، ضرورت ہو حاجت ہو تو چلو آدمی کہہ بھی دے. اب کوئی ایسی چیز آپ کو بیماری لگ گئی ہے، مثال کو ایسی پریشانی آ گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے نہیں بتاؤں گا تو گھر میں اسی طرح کا پکے گا، بتا دیں گے تھوڑا سا. جیسے مثال کے طور پر چیز ہے تو چھالا ہی نکلا منہ میں یا کوئی ایسا گلے کا پرابلم ہے تو ذرا مجھے پرابلم ہے تو مرچ مسالے کے طور پر تھوڑا کم کر لے، احتیاط کیجیے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں موقع محل ہے، موقع ہے بتانے کا. لیکن کہتے پھرنا روزانہ کے روزانہ کہتے پھرنا تو اب یہ ایک توجہ طلب چیز ہے، لوگوں کو خبور کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. مرحبا. اللہ برکت دے، اللہ میں یہ اچھے اخلاق اور عادات پر عمل کرنے والا بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مبارک عادات کو اور معمولات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کا سچا اور وعدے کا پکا ہونا یہ بھی اپنی جگہ پر ایک مضمون و مفہوم رکھتا ہے. بلکہ پورا ایک جیسے یوں بولیں آپ کی سیرت کا یہ بھی ایک چمکتا دمکتا باب ہے کہ جس کی دشمن بھی جو ہے وہ گواہی دینے والے تھے کہ آپ اپنی بات کے سچے ہیں، اپنے وعدے کے پکے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور آج آپ کس طرح سے جو ہے وہ حالات احوال دیکھتے ہیں اور اس چیز کا یعنی اپنی کمٹمنٹ کا، اپنے وعدے کا یہ پکا ہونا اور اس کو پورا کرنا جو جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت رکھی ہے، ظاہر سی بات ہے اسی وعدے کی بات کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ایک ہی مقام پر 3 دن تک کھڑے ہو کر انتظار کرنا اور آنے والے کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کرنا، کوئی ایسی مثال لا کر تو دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہیں ہے مثال، ہے نا؟ اب وہیں پر انتظار فرماتے رہے بالکل. اور وہ مطلب اس کے ذہن سے جیسے کہ نکل گیا جس نے کہا تھا آنے کا، تو کیونکہ آپ نے وہاں انتظار کرنے کا فرمایا تھا. جی آپ اب یہ ایک مثال قائم ہو گئی نا. جی کہتے ہیں مثالیں لوگ مثالیں دیتے ہیں. سلمان بھائی لوگ مثالیں دیتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے مثالیں دینے کے بجائے مثال بننا اختیار کرو. اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ایسے جیا کرو کہ زمانہ مثال دے. واہ واہ واہ. ہم خود مثال بنے اور سیکھ کر مثال بنیں گے نا. اب جیسے کہ یہ ایک مثال ہمارے سامنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے پیروی ہے، نمونہ عمل ہے، ٹھیک ہے، ایک ماڈل ہے یہ. تو اب ایک مثال ہمارے سامنے ہے، اب اس مثال کو ہم قائم کریں نا. جی بیان کر کے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا، ثواب حاصل کرنا بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، وعدے کی پاسداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، امانت داری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا ماحول کہ جہاں کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، ایسا ہی ہے، کوئی نظام نہیں ہے زندگی کا، کوئی پرنسپل نہیں ہے معاشرے، کوئی سوسائٹی وداؤٹ پرنسپل سوسائٹی چل رہی تھی. جی اس سوسائٹی میں امین و صادق کا لقب لینا، یہ ہے کردار. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر
فائز ہیں. جی تو مطلب ان کے اخلاق کریمہ کی تو گواہی قرآن دیتا ہے. قرآن دے رہا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم. سبحان اللہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق مبارکہ ہیں، کیونکہ آپ عادت مبارکہ اخلاق مبارکہ اگر اس کو ہم دوسرے لفظوں میں لیں تو اس کا ڈیفینیٹلی ذکر ہمارے لیے مطلب ہمارے لیے ایمان کی تازگی اور ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے.